اسلامک ریلیزز کے معزز دوستو، آپ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا جس وقت بادل نہ ہو، کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے فرمائیں گے، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، جو سورج کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، اور جو بتوں اور شیطانوں کی عبادت کرتا تھا وہ انہی کے ساتھ ہو جائے، اور اس میں اس امت کے منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتوں میں ان کے سامنے آئے گا جن صورتوں میں وہ اسے نہیں پہچانتے ہوں گے۔ پھر وہ کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جب تک ہمارا رب نہ آئے، ہم اس جگہ ٹھہرتے ہیں، پھر جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں آئیں گے جسے وہ پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور جہنم کی پشت پر پل صراط سے گزریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور رسولوں کی بات بھی اس دن اے اللہ سلامتی رکھ ہوگی، اور جہنم میں سادان خاردار جھاڑی کی طرح اس میں کانٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کو کوئی نہیں جانتا کہ کتنے بڑے ہوں گے۔ لوگ اپنے اپنے اعمال میں جھکے ہوئے ہوں گے، اور بعض مومن اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بچ جائیں گے، اور بعض کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور بعض پل صراط سے گزر کر نجات پا جائیں گے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، اور اپنی رحمت سے دوزخ والوں میں سے جسے چاہیں گے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو دوزخ سے نکال دیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور ان میں سے جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے، اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا۔ فرشتے ایسے لوگوں کو پہچان لیں گے، اور ایسوں کو بھی پہچان لیں گے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے۔ پھر ان لوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا، پھر ان پر آب حیات بہایا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح تر و تازہ ہو کر اٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانہ اگ پڑتا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوگا، تو ایک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا، اور وہ جنت والوں میں سے آخری ہوگا۔ جو جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ سے عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرا چہرہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی تپش مجھے جلا رہی ہے۔ پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ دعا کرتا رہے گا۔ پھر اللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو پھر تو اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اس کے علاوہ کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا۔ پھر پروردگار اس سے اس کے وعدے کی پختگی پر اپنی منشا کے مطابق عہد و پیمان لیں گے۔ پھر اللہ اس کے چہرے کو دوزخ سے پھیر دیں گے اور جنت کی طرف کر دیں گے، اور جب وہ جنت کو اپنے سامنے دیکھے گا تو جب تک اللہ چاہیں گے وہ خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ تو اللہ اس سے کہیں گے کہ کیا تو نے مجھے عہد و پیمان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا؟ افسوس ابن آدم، تو بڑا وعدہ شکن ہے۔ وہ پھر عرض کرے گا، اے پروردگار۔ وہ اللہ سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ پروردگار فرمائیں گے، کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو چاہیں گے نئے وعدے کی پختگی کے مطابق عہد و پیمان لیں گے، اور اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آگے نظر آئے گی، جو بھی اس میں نفیس اور خوشیاں ہیں سب اسے نظر آئیں گی۔ پھر جب تک اللہ چاہیں گے خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا، اے پروردگار، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیا تو نے مجھ سے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا؟ افسوس ابن آدم، تو کتنا دھوکے باز ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں ہی تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدبخت۔ وہ اسی طرح اللہ سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی تو فرمائیں گے، جنت میں داخل ہو جا، اور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے
تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اپنی تمنائیں اور آرزوئیں ظاہر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ فرمائیں گے اور یاد دلائیں گے فلاں چیز مانگ، فلاں چیز مانگ۔ جب اس کی ساری آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ یہ نعمتیں بھی لے لو اور ان جیسی اور نعمتیں بھی لے لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہم سب کا اللہ نگہبان۔